خداوند متعال کا بہت ہی پربرکت مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، ایسا مہینہ جس کے اندر خدا دعا قبول کرتا ہے، مناجات قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے خداوند تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر خدا نے قرآن کا نزول کیا، خدا نے قرآن امت تک پہنچایا، امت کی فہم تک پہنچایا۔ اب امت قرآن کو سمجھ سکتی ہے۔ اس قدر پربرکت اور پرفضائل کا مہینہ، اور اسی مہینے کے اندر ہمیں خدا نے بلایا ہے، اپنا مہمان بلایا ہے کہ آؤ خدا کے دسترخوان پہ آؤ، خدا کی بارگاہ میں آؤ، خدا کے آگے التجا کرو، خدا کے آگے دعا کرو، مناجات کرو، خدا معاف کر دے گا، خدا تو تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ صرف تمہارے لیے فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے آنے والی امتوں کے لیے بھی خدا نے یہ روزے فرض کر دیے تھے۔ اور پھر خداوند متعال نے اس کا فلسفہ بتایا کہ کیوں خدا نے یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم باتقوی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تم متقی بننا، باتقوی بننا، کیوں خدا فرما رہے متقی بن جاؤ، باتقوی بن جاؤ؟ کیوں تقوی اختیار کرو؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوب اگر انسان کے اعمال کے اندر تقوی موجود نہ ہو، انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ روزے میں تقوی موجود نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہوتا۔ روزے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک فقط بھوکا رہے، فقط وہ اپنے گلے سے نیچے کچھ نہ اتارے، پانی نہ اتارے، کھانا نہ اتارے، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ یہ فقہی حکم ہے کہ آپ کا روزہ باطل نہیں ہو رہا، لیکن روزے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ہر عضو پہ، آپ کے جسم کے ہر عضو کے اوپر روزہ ہو۔ آپ کی آنکھ کا روزہ ہو، آپ کی زبان کا روزہ ہو، آپ کے ہاتھ پیر کا روزہ ہو، آپ کے خیالات کا روزہ ہو، آپ کی ٹانگوں کا روزہ ہو، آپ کے پیٹ کا روزہ ہو، آپ کے کان کا روزہ ہو۔ روزہ یعنی انسان کے تمام جوارح کے اوپر ایسی کیفیت آ جائے کہ انسان کا وہ عضو گناہ کے اندر مشغول نہ ہو، گناہ میں نہ جائے، گناہ میں مبتلا نہ ہو، انسان کی آنکھ گناہ میں نہ جائے، انسان کی زبان گناہ نہ بولے، انسان کے کان گناہ نہ سنے۔ یہ ہے روزہ۔ انسان کا پیٹ گناہ نہ کھائے، حرام نہ کھائے، انسان کا ذہن غلط خیال نہ سوچے، یہ ہے روزہ۔ نہ فقط اگر میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں اور باقی میں اپنے اعضاء کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں فاقے کی حالت میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو فقط بھوکا رکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فاقہ نصیب ہوتا ہے، روزہ نصیب نہیں ہوتا، جن کو فقط بھوک و پیاس نصیب ہوتی ہے، روزہ نصیب نہیں ہوتا۔ روزہ جو انسان کے اوپر تقوی لے کر آئے، انسان کے اندر ایسی صلاحیت لے کر آئے کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ تقوی یعنی ایسی طاقت انسان کے اندر، ایسی صلاحیت انسان کے اندر کہ انسان گناہ کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف رجوع نہ کرے، چھوڑ دے، ترک گناہ کر دے اور آ جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کے زمانے میں ایک شخص فضیل ابن عیاض ہوا کرتا تھا، آپ نے اس کا نام سنا ہوا ہوگا۔ یہ شخص بہت بڑا ڈاکو، بہت بڑا چور، بہت بڑا لٹیرا، ایک خوفناک انسان تھا، ایک ایسا انسان جس سے سب انسان اس معاشرے کے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، اور ایسا ڈاکو کہ
کہ اگر کسی کے گھر میں یہ چلا جاتا، اس کو لوٹنے کے لیے چلا جاتا، وہاں کے لوگ، اس گھر کے لوگ اتنے خوف زدہ ہوتے کہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ فضیل جب بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اگر کوئی انکار کرے گا تو فضیل اس کو مار دے گا۔ اتنا خوفناک انسان تھا، اس قدر خوفناک انسان تھا۔ اب اس حالت میں یہ اس زمانے میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ یہ فضیل ارادہ کرتا ہے ایک گھر کو لوٹنے کا کہ آج میں اس رات میں فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا، چوری کروں گا، لوٹوں گا اس گھر کو۔ توجہ کیجئے گا، یہ جاتا ہے اس گھر کو لوٹنے کے لیے۔ جب رات کو یہ اس گھر کی دیوار کے اوپر چڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس گھر میں اترے اور اس گھر کو لوٹے، جو ہی یہ اس گھر کی دیوار پہ چڑھتا ہے تو اس نے آواز سنی کہ اڑوس پڑوس میں کسی گھر سے ایک آواز آ رہی ہے اور کوئی بندہ خدا تلاوت کلام الہی میں مشغول ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے توجہ کی اس کلام کے اوپر، اس نے دیکھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے توجہ کی تو خدا کا کرنا کہ وہ ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور فضیل اس آیت کو سن رہا تھا۔ جب فضیل کے کان اس تلاوت کلام الہی کی طرف ہوئے تو وہ بندہ خدا تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اے بندگان خدا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا جب تمہارے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ عجیب وقت تھا فضیل کے لیے کہ فضیل نے جب یہ آیت سنی، اور فضیل عربی سمجھتا تھا، فضیل کو عربی آتی تھی۔ جب اس نے یہ آیت سنی، اس کے بعد اسی مقام پہ دیوار کے اوپر بیٹھ کر اس نے کہا، لبیک یا اللہ، لبیک، میں حاضر ہوں، میرا دل نرم ہو گیا ہے ذکر الہی سے۔ یہ وقت تھا فضیل کی ہدایت کا۔ قرآن کی ایک آیت اتنے بڑے ڈاکو، چور، لٹیرے کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر آ گئی ہے، خدا کی بارگاہ میں لے آئی ہے اور تسلی دی ہے کہ خدا سب کچھ معاف کر دے گا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت نہیں آیا جب انسان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جب انسان کی آنکھیں گناہ کرنا چھوڑ دے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جب انسان کے ہاتھ گناہ کرنا چھوڑ دیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جب انسان کی زبان گناہ سے دور ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جب انسان کے کان گناہ چھوڑ دیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جب انسان کا پیٹ حرام کھانا چھوڑ دے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جب انسان کے پیر گناہ کی طرف جانے سے رک جائیں؟ فضیل نے کہا، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، وہ وقت آ گیا ہے، میں چھوڑ دوں گا سب کچھ، میں ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دوں گا، میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا، میں لٹیرا نہیں بنوں گا، بلکہ اب اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کروں گا۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ فضیل امام جعفر صادق کا اس قدر عظیم صحابی بنا کہ پھر امام نے اسے اپنے خصوصی احادیث سے نوازا۔ خدا کا کلام جب کسی کے اوپر اثر کرتا ہے تو پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا دل آ جاتا ہے۔ اگر فضیل جو اتنا بڑا ڈاکو اور لٹیرا ہے، اس کے اوپر قرآن کی ایک آیت اثر کر سکتی ہے، تو کیوں میرے اوپر قرآن اثر نہیں کرے گا؟ کیوں مجھے اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں لے کر آئے گا؟ یہ ہے تقویٰ، کہ انسان کے اندر صلاحیت آ جائے، انسان کے اندر طاقت آ جائے کہ انسان گناہ ترک کر دے، مہاجر اللہ ہو جائے، اللہ کی طرف ہجرت کرے، گناہ کو چھوڑ دے۔